الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. حضرات، دین اسلام کو دین فطرت بھی کہتے ہیں. دین فطرت کا مطلب یہ ہے، محدثین نے اور مفسرین نے اس فطرت کے جو معنی بیان کیے ہیں، ایک معنی ان میں سے یہ ہے کہ یہ دین فطرت اس لیے کہلاتا ہے کہ جس مالک اور خالق یعنی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنایا، اس کی فطرت، اس کی حاجتیں، اس کی ضرورتیں، اس کی کیفیات، اس کے اوپر وارد ہونے والے مختلف قسم کے اثرات، یہ تمام قسم کی چیزوں سے واقف جس نے انسان کی فطرت کو بنایا ہے، اسی نے فطرت کو جانتے ہوئے اس کی فطرت کے عین مطابق ایک نظام زندگی دیا ہے جس کا نام ہے دین فطرت. مثال کے طور پہ ایک انسان کوئی بھی ہے، وہ فطری طور پہ کسی مذہب اور ملت کا وہ نہ ہو، وہ پسند کرتا ہے کہ کوئی ایک ایسی اعلیٰ اور عرفہ ایک ہستی ہو جو اس کی دل کی بات سنیں، اس کی فریادیں سنیں، جس سے وہ دل کی بات کرے، اس کی صداؤں کو وہ سنیں. اور وہ دین اسلام نے بتایا ہے یہ چونکہ انسان کی فطرت ہے، وہ فریادوں اور صداؤں کو سننے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. انسان کی فطرت ایک یہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی نہ کوئی اس کا ایسا رہنما ہونا چاہیے جو رہنما عالم بھی ہو، فاضل بھی ہو، پڑھا لکھا بھی ہو، اور اس کے ساتھ ہمدردی بھی کرنے والا ہو، اور زندگی کے تمام معاملات میں انسان کی انگلی کو پکڑ کے اس کو بتائے کہ یہاں یہ کرنا ہے، یہاں یہ کرنا ہے، ایسے چلنا ہے، ایسے ایسے معاملات کرنے ہیں. ان تمام معاملات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی محمد الرسول اللہ مقرر کر دیا
کہ ان کی انگلی پکڑ لو لوگوں ہدایت پا جاؤ گے. یہ تمہارے لیے ہر قسم کے جو زندگی اور دنیا اور جہان کے معاملات میں ایک رہنما مقرر کر دیا گیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. انسان کی جو فطرتیں ہیں، ان فطرتوں میں سے ایک فطری طور پہ انسان جو چاہتا ہے کوئی میرے ساتھ ظلم نہ کرے میں اس کے ساتھ ظلم نہ کروں، کوئی میرے ساتھ زیادتی نہ کرے میں اس کے ساتھ زیادتی نہ کروں، اپنے کام سے کام رکھ کے ایک سیدھی سادی زندگی گزر جائے. یہ پاکیزہ معاشرہ جو ہے، اس کی تعلیمات جو ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور سنت میں ایسی زندگی گزارنے کے لیے تعلیمات دے دی ہیں. پھر انسان یہ چاہتا ہے اگر دنیا میں کوئی میرے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، ظلم اور زیادتی کرتا ہے، اس کی فطرت کہتی ہے ایسا نظام زندگی ہونا چاہیے، ایسی عدالتیں ہونی چاہیے، ان کے اوپر ایسی گرفت ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی اس کی فطرت کو دیکھتے ہوئے یہ صرف نظام عبادات نہیں، اسلام کا یہ جو دین اسلام ہے کہ صرف عبادات کے علاوہ اخلاقیات ہیں، حقوق ہیں، معاملات ہیں، لین دین ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق داریاں، کئی قسم کے معاملات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام عدالت اور حکومت کی طرف سے ایک قاضیوں اور ججوں کا نظام بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے، تاکہ کوئی کسی کی فطرت کے مطابق جو وہ چاہتا ہے کہ ظلم نہ ہو. لوگوں، یہ نظام اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ کوئی کسی کے اوپر ظلم زیادتی کر نہ سکے اور کرنے والے کو کفر کردار تک پہنچایا جائے. انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان میں اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا اوڑھنا بچھونا، رہائش، یہ سب اس کی بنیادی ضرورتیں ہیں. اس میں بھی انسان چاہتا ہے کہ کوئی میری رہنمائی کرنے والا ہو. اللہ نے ان تمام معاملات میں، کھانے پینے میں انسان کے لیے بالکل حلال اور پاک اور طیب اور نشہ اور اس قسم کی تمام جو گندگیاں ہیں، ان سے پاک اور حلال غذا انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے. یہ بھی اس کی فطرت کا ایک تقاضا اللہ نے پورا کر دیا. انسان کے جو فطری تقاضے ہیں ان میں سے ایک تقاضا ہر انسان اور زیرو، وہ چھوٹا ہے، وہ بڑا ہے، وہ بوڑھا ہے، کسی رنگ و نسل یا علاقے کا رہنے والا ہے، اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ وہ اس کی اولاد ہو، اس کی نسل جو ہے یہ آگے بڑھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں اس کے لیے ایک نکاح کا پاکیزہ نظام، دنیا کی تمام قسم کی گندمگیوں، آوارگیوں سے پاک اور ہر قسم کی ہوس پرستیوں اور جنس پرستیوں سے پاک ایک ایسا نظام عطا کر دیا جسے نکاح کا نظام کہتے ہیں، اور جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے درمیان، نکاح کے بعد دونوں کے درمیان پیار، محبت اور الفت کے جذبات پیدا کر کے ایک پاکیزہ زندگی کی ابتدا کر کے اس کو انتہا تک پہنچانے کا انتظام کر دیا ہے. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے 21واں پارہ سورہ روم کی پڑھی، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. لوگو، ہم نے تمہارے لیے اس دنیا میں تمہاری ضروریات اور اس کے علاوہ تمہاری فطرت کو دیکھتے ہوئے ایک نظام یہ بھی دیا کہ تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کر دیں، اور ان بیویوں کے ذریعے گھر کا ایک سکون کا نظام، ایک محبت اور پیار اور ایک الفت کا نظام ہم نے تمہیں دے دیا. کہ اس میں اللہ پاک فرماتا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت اور اس کا فضل ہے کہ اس نے ایک تمہارا ایک جوڑا پیدا کر دیا،
اور دونوں کے خیالات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیال کرتے ہوئے ان کو ایک خاص قسم کی حدود کے اندر پاکیزہ زندگی گزارنے کا نظام دیا ہے۔ ہمارے ہاں وہ لوگ جو دین سے برگشتہ قسم کے لوگ ہیں، آوارہ قسم کے لوگ ہیں، اور وہ 2 ٹکے کی جو عورتیں اور 2 ٹکے کے جو مرد ہیں، وہ بد نسل بلکہ بے نسل قسم کے جو لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں انسان بھی جانوروں کی طرح دوسرے جانوروں کی طرح ہے۔ ان کم عقلوں کو نہیں پتہ انسان جو ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انسان کو دوسری ساری مخلوقات سے الگ ایک اعلیٰ قسم کی مخلوق پیدا کی ہے، اور ہم نے اس کو عزت دی ہے۔ اسی مخلوق کے لیے ہم نے اتنا کچھ نظام، زمین آسمان، سورج چاند ستارے، کھانے پینے کا، ان کے پھل، ان کے فروٹ، ان کی غذائیں، ان کی ہوائیں، ان کے موسم تبدیلیاں، رنگ، اور پھر اس کی ہدایت کے لیے ہم نے آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایات اتاری، اور اپنے پیارے پیغمبر بھی اسی مخلوق انسان میں سے پیدا کیے۔ تم نے انسان کو ڈنگروں اور جانوروں کی طرح سمجھ لیا ہے۔ ایسے لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، دنیا کے ایسے لوگ جو ہوس پرست قسم کے لوگ ہیں، بلکہ ان کو نفس کے بندے کہنا چاہیے اور نفس کے پجاری ان کو کہنا چاہیے۔ انہوں نے سمجھ لیا انسان بھی نعوذ باللہ ایسے ہی ہے، جس طرح ایک نعوذ باللہ ایک کتا اور ایک کتیا ہوتی ہے، یا ایک سور اور سورنی، یا بھینس اور اس کا بیل، یہ اسی طریقے سے ایک مذکر اور مؤنث ہے، کوئی رشتہ داری نہیں، کسی قسم کا کوئی اور تعلق نہیں، یہ دونوں جانوروں کی طرح ایک جانور ہیں۔ ان کم عقلوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور کم عقلوں، عقل کے پجاریوں، عقل کے اندھے لوگوں، یہ انسانی جو نسل ہے یہ دوسرے جانوروں سے کئی لحاظ سے ممتاز ہے۔ اللہ نے تمام اولیاء، پیغمبر، شہداء، نبیوں کے امام محمد الرسول اللہ کو نسل انسانی میں پیدا کیا ہے۔ یہ ہر لحاظ سے اس کے اندر جو جذبہ تجسس ہے یہ کسی اور مخلوق میں کہاں ہے۔ اس کے اندر جو جذبہ ایجادات ہے، چیزوں میں ایجادات کرنے کا، اور نئی سے نئی چیزیں بنانے کا، نت سے نئے پروگرام، یہ کسی مخلوق کے اندر پیسہ پایا نہیں جاتا۔ یہ خاص قسم کی یہ مخلوق ہے۔ تمام قسم کی جو مخلوقات ہیں وہ جو کام کرتی ہیں، وہ ان کے کام کے اثرات ان کے پٹھوں کے اوپر ہوتے ہیں، یہ بات سمجھ لیں۔ مفسرین نے لکھا ہے جس طرح آپ نے اگر تیل نکالنے والا جو کولو ہوتا ہے وہاں کسی بیل کو لگائیں، کچھ دیر بعد اس کے پٹھے اس کے مطابق چلتے ہیں، اس کو دور سے بھی آواز دیں اس نے ویسے ہی چکر لگانا ہوتا ہے، وہ اس کے مطابق ٹیم ہو جائے، وہ باقاعدہ اس کا ذہن بن جاتا ہے، اس کے پٹھے چل پر۔ انسان جو عمل کرتا ہے، یاد رکھیں انسان جو عمل کرتا ہے اس کے اثرات اس کی روح کے اوپر پڑتے ہیں، اور یہ روح کے اوپر اثرات اس کے گناہوں کے اثرات یہ پڑتے ہیں کہ قیامت کے دن گناہوں کے اثرات یہ پڑتے ہیں کہ جہنم کی آگ جو ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کا پازیٹیو تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ پل سراج سے گزرتے وقت جہنم کی آگ اسے کھینچ لے گی، جہنم کی آگ اور اس کے درمیان ایک مثبت تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اور انسان اگر نیک اعمال کرتا ہے اس کے اثرات اس کی روح پہ ایسے پڑتے ہیں کہ انسان جو ہے، اگر ایسے انسان کو نیک اور پارساک انسان کو پکڑ کے اگر اس کو جہنم کے اندر بھی اس کو پھینک دیا جائے، جہنم کی آگ اور اس کا آپس میں منفی تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ نیک اعمال کی وجہ سے جہنم کی آگ اسے جلا نہیں سکتی، اسے تکلیف نہیں دے سکتی۔ یہ انسان جو ہے یہ اعلیٰ قسم کی خاص مخلوق۔ پھر انسان جو ہیں ان میں حلال ہے، ان میں حرام ہے۔ جانوروں کے درمیان کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے؟ انسانوں کے درمیان ان کی کوئی ماں ہے، کوئی والد ہے، کوئی والدہ ہے، تایا چاچا ہے، ان کی بیٹی ہے،
جانوروں کے اندر ایسی کوئی حقیقت نہیں. وہ ایک اللہ نے جس مقصد کے لیے اس کو اگر حلال جانور کھانے والے ہیں اس کے لیے ان کو پیدا کیا, کھاتے پیتے اور انسان کے کام, اور دوسرے جانور جو بار برداری کے وہ اس کام کے, وہ اللہ نے ایک سسٹم جو بس وہ اس کام کے, کوئی پیغمبر نہیں, کوئی ہدایت نہیں, کسی قسم کی کوئی ان کے لیے کوئی شریعت نہیں, کوئی دین نہیں. یہ سب کی سب چیزیں انسان کے لیے ہیں. یہ تمام قسم کی آسمانی شریعتیں اتری یہ انسان کے لیے اتری ہیں. پھر انسانوں کے اندر یہ ہے کہ ان کے رشتے کی, ماں اور باپ کے رشتے کی بنیاد کے اوپر, اور باپ اور بیٹا اور بیٹی ان رشتوں کی بنیاد کے اوپر ایک انسان نے اگر فوت ہونا ہوتا ہے, فوت ہونے والے کے بعد ان رشتوں کی بنیاد کے اوپر جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ وارث ہوتے ہیں. ساری دنیا کے سارے انسان اس کے وارث نہیں ہوتے ہیں. یہ انسان جو مخلوق ہے یہ دوسری مخلوقات سے بہت اعلیٰ قسم کی اور اس کے خاص مسائل ہیں. انسان کے بچے کی تعلیم اور تربیت کے, یہ کوئی جانور کتے کتی کا بچہ جو جانوروں کے بچوں کی طرح نہیں جنگل میں پیدا ہو گیا تو اس کو, یہ مچھلی کا کوئی بچہ نہیں پیدا ہو کے خود جوان سا. انسان کے بچے کو ایک وقت چاہیے ہوتا ہے, اس کی تعلیم, اس کی تربیت, اس کی ذہنیت, اس کی ذہنی استعداد کو بڑھانے کے لیے, اس کے اندر جذبہ جو تجسد پیدا کرنے کے لیے یہ ماں باپ کی, یہ ماں باپ کا ہونا اور ماں باپ میں یہ ماں اور باپ کا رشتہ جو ہے یہ خاص قسم کی اہمیت رکھتا ہے. اور پھر اگر کوئی مسلمان کے علاوہ یہ نکاح کا رشتہ جو ہے جس میں ماں اور باپ ہوتے ہیں, یاد رکھو اگر وہ ماں اور باپ نہیں, یہ کوئی جانور نہیں کہ ان کا بچہ اندھا پیدا ہو گیا تو خود اس کو مار دے گا یا کچھ ہو جائے گا یا پل جائے. یہ ایک ماں اور باپ جو سمجھتے ہیں یہ ہماری اولاد ہے, ہم نے اس کو اس کو بڑا کرنا ہے, یہ اپاہج بچہ, یہ نادار بچہ, یہ معذور بچے, ان کا خیال, یہ سب کا سب یہ ماں اور باپ اور رشتوں کی بنیاد پہ سارے کے سارے ہوتے ہیں. اللہ کی شریعتیں بھی جو ہیں یہ انسان کے لیے ہیں سارے, اور اس شریعت کے لیے, اس کے احیاء کے لیے اس کے پیچھے ہزاروں پیغمبروں اور اس کو ہزاروں انسانوں کی قربانیاں ہیں کہ اس دنیا میں, یہ ساری دنیا میں رشتے کو قائم کرنا ہی تو انسان, یہ سب سے بڑی اسلام کی جو یہ اچیومنٹ ہے, کارنامہ یہی تو ہے رشتوں, کہ یہ تمہارا والد ہے اس کا یہ حق ہے, یہ تمہاری والدہ ہے یہ حق ہے, یہ تمہارا ہمسایہ ہے یہ حق ہے, یہ تمہارا نبی اور رسول رسالت کے ساتھ جو اس کا یہ حق ہے, یہ اللہ تمہاری کائنات کا مالک اور خالق اور مشکل کشا اور حاجت روا ہے, اس کے ساتھ تمہارا یہ حق ہے. ساری شریعت تو ہے ہی یہی بات. اگر رشتوں کو ہی ختم کر دی, عقل کے اندوں نے سمجھا یہ جانوروں کی طرح ایک بیل گائے اور گدھا اور گدھی کی طرح, ان کا ذہن یہ ہے ساری ایک عورت جو ہے یہ ساری دنیا کے سارے مردوں کی وہ بیویوں کی طرح وہ اس سے متمتع ہوں, اور ایک عورت جو ہے یہ ہوس پرست اصل میں لوگ ہیں, وہ عورتیں یہ چاہتی ہیں ہمیں آوارہ چھوڑ دیا جائے, ساری دنیا کے سارے مردوں سے جنسی تعلقات پیدا کریں, ہمیں روکنے والا کوئی نہ ہو, کوئی بھی نہ کہے کہ تمہارا نکاح نہیں ہے. اللہ کی جو شریعت ہے اس میں اسی لیے نکاح کی بڑی اہمیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کیونکہ نکاح کی بنیاد پہ نسلیں اور نسب نامے چلتے ہیں, فلاں ولد فلاں ولد فلاں ولد فلاں. آج ہم جب نسب نامہ مثال کے طور پہ کائنات کے امام کا نسب نامہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ, یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان, یہ محمد رسول اللہ کی, اس سے پتہ چلتا ہے یہ پاکیزہ نسل کے انسان ہے, نہ ان کی ماں آوارہ تھی نہ ان کا والد آوارہ تھا کوئی. یہ ہم لوگ جو ہے ہمیں نکاح کا جو رشتہ ہے یہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کس نے پاکیزہ ہاتھوں اور کتنی پاکیزہ گود میں
اور کیسے رحم کے اندر یہ بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کی ماں اور اس کا والد کس کردار کا تھا. آپ نے اسی لیے یہ بات کہی تھی یا اہل الشباب من استطاع منکم فلیتزوج. نوجوانوں، بچوں اور بچیوں، جن کو نکاح کرنے کی استطاعت ہو فوری طور پہ نکاح کر لیا کرو. یہ نکاح جو ہے یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی قدرت کی علامتوں اور نشانیوں میں سے ایک فرمایا اگر وہ جوان ہے، نکاح کی استطاعت نہیں، کوئی اور دیگر کوئی اس کے پاس ذرائع نہیں ایسے بن سکے، اس کو چاہیے کہ وہ اتنی دیر روزے رکھے. یہ روزہ جو ہے یہ انسان کی نظر کو پاکیزہ رکھے گا اور ذہن کو. کوئی بھی گناہ کرتے وقت یاد رکھیں جتنے بھی انسان اعمال نیک کرتا ہے، تمام نیک اعمال میں ایک واحد روزہ ہے جو ہر وقت جتنی دیر کا روزہ ہوتا ہے، وہ 16 گھنٹے ہو، 17 ہو، 14 ہو، 12 ہو، پورے کے پورے گھنٹوں میں ایک چیز ہمیشہ روزہ یاد رکھتا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اسی لیے تو اندر داخل ہو کے کھاتا نہیں، باہر کسی جگہ جا کے چھپ کے کھاتا نہیں. کوئی ایسا کام اللہ دیکھ رہا ہے. اے مومنو، اگر کسی میں کوئی وجہ بن جائے اتنی دیر میں اے بچوں اے بچیوں روزے رکھا کرو، اللہ تمہاری نگاہ کو پاکیزہ رکھے گا اور تمہاری عزت کی بھی اللہ حفاظت فرمائے گا کہ وہ کائنات کا مالک اور خالق مجھے دیکھ رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ گھر نہیں تھے. حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمی آئے، آ کے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. نبی علیہ السلام کی ازواج سے پوچھنے لگے. نبی علیہ السلام گھر نہیں تھے. نبی علیہ السلام کتنی عبادت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کے سامنے ہی ہے، یہ نمازیں پڑھتے ہیں، نفل وغیرہ جو کچھ بھی ہے، اور رات کے وقت آپ سوتے بھی ہیں، آپ اٹھ کے آپ قیام بھی رات کو کر بھی لیتے ہیں، ایسے کبھی روزہ بھی رکھ لیتے ہیں کبھی نہیں. یہ آپس میں سوچنے لگے کہ نبی علیہ السلام کبھی روزہ رکھ لیتے ہیں کبھی نہیں، رات کو کبھی سو جاتے ہیں کبھی اٹھ جاتے ہیں، کبھی آدھی رات کبھی پچھلی پیر ایسے. وہ تو اللہ کے نبی بخشے ہوئے ہیں، ہم نے تو بخشا جانا نہیں ہے، ہم یہ کرتے ہیں. وہیں بیٹھے بیٹھے باتیں کرنے لگے. آج کے بعد ساری زندگی روزہ رکھوں گا. ایک دوسرا کہنے لگا ہم نے واقعی وہ تو نبی ہیں، وہ تو بخشے ہوئے ہیں، آج کے بعد یہ ہے کہ میں ساری رات قیام کیا کروں گا، ایک پلک جھپنے کا وقت بھی ہے میں سویا نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا کہ میں آپ کی تو بیویاں ہیں، جب بیویاں ہوں تو ان کے معاملات ہوتے ہیں، ان کے ضروریات ہوتی ہیں، 100 قسم کی فطری وغیرہ کئی قسم. آج کے بعد یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی نکاح نہیں کیا، آج کے بعد پکی بات ہے مرنے تک میں نکاح نہیں کروں گا. یہ باتیں کر کے وہ آپس میں اونچی اونچی باتیں کر رہے تھے، چلے گئے. نبی علیہ السلام گھر میں آئے. گھر کے اندر سے پتہ چلا 3 مرد آئے تھے، آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا، بتایا. وہ کہنے لگے یہ تو کچھ نہیں، ہم تو یہ کریں گے. نبی علیہ السلام اب فوری باہر نکلے. فرمایا وہ 3 آدمی یہاں تھے، پتہ کرو وہ کدھر گئے ہیں. وہ پتہ کیا تو قریب ہی تھے. وہ بلا کے فرمایا تم نے یہ بات کہی ہے؟ جی اللہ کے رسول یہ. فرمایا یاد رکھو میں اللہ کا نبی ہو کے بیوی رکھتا ہوں، بیویاں رکھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، جاگتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، نہیں رکھتا ہوں. یہ میرا یہی طریقہ ہے محمد الرسول اللہ کا. اور آپ نے فرمایا یاد رکھنا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے میرے طریقے سے انحراف کرے گا، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے، آگے نکلنے کی کوشش کرے گا، اس کا اور محمد الرسول اللہ کا رشتہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا. اس نے کیا سمجھا ہے؟ یہ نکاح کو مذاق سمجھ لیا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نکاح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس آدمی کا نکاح کرایا، سمجھ لیں اللہ نے آدھے دین کو مکمل کرنے میں اللہ نے اس کی مدد کر دی ہے. آپ دیکھیں جو شادی شدہ زندگی اور باقی کی زندگی میں دیکھیں، آدھی سے زیادہ زندگی انسان شادی کے ارد گرد گھومتی ہے. انسان کا کمانا، اٹھنا، بیٹھنا، گھر آنا، بچوں کے لیے دیگر شادیاں، بیاہ، یہ فرمایا آدھا دین اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فقد استمسک نصف الدین، اللہ نے اس کا نصف دین مکمل کر لیا ہے. اب باقی کے آدھے دین کا یہ خیال رکھے.
بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو نکاح ہے، آپ نے فرمایا جس آدمی نے نکاح کر لیا اور اس کی نیت یہ تھی اے اللہ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں، اے اللہ تیرا حکم ہے، تیرے نبی محمد الرسول اللہ کا حکم ہے، یا اللہ میں نکاح کر رہا ہوں، پارسائی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، آوارگی، بے حیائی، بے شرمی اور بد نسل لوگوں کے لیے آوارہ لوگوں کی طرح زندگی میں نہیں گزارنا چاہتا، جانوروں کی طرح میں زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ جو اس نیت سے نکاح کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر حق ہو گیا ہے کہ اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ آپ نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا خود، آپ نے بھی دیکھے ہیں، بندہ کلا ہوتا ہے، کلے کی روٹی نہیں پوری ہوتی، شادی ہوتی، بیوی ہو دو، اس کے بعد بچے ہو 8 بچے، 10 بچے ہو گئے، سب کی روٹی، اللہ کی مدد خاص اترتی ہے اس کے لیے۔ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھو، یہ دین اسلام کی صداقت جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ محمد الرسول اللہ نے فرمایا اللہ اس کی مدد کئی طریقوں سے اس کی مدد فرما دیتا ہے۔ کلا تھا، روٹی رج کے نہیں کھا سکتا تھا، 10 بچے روٹیاں رج کے کھا رہے ہیں، اور کئی قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے اور پھل یہ دے دیے۔ دنیا میں شیطان نے جو بڑی بڑی کوششیں کی، ایک کوشش اس نے یہ کی کہ انسان کو رشتوں سے توڑ دیا جائے، اس کو کہا جائے یہ مرد اور عورت کا رشتہ جو ہے نا، یہ میاں اور بیوی کا یہ گندا اور غلیظ، یہ گندگی سے شروع ہے، اس قسم کی باتیں نہیں۔ انسان کو ایسے نکاح سے دور رہنا چاہیے۔ انسان کو جس طرح رہبائیں عیسائیوں اور یہودیوں کے اندر اور ان کے راہب جو ہیں بغیر شادی کے زندگی گزارنی چاہیے، یہ جنت میں جا کے بیویوں کے ساتھ ہم جائیں گے ان کے پاس، اس کو کہتے ہیں رہبانیت۔ اللہ پاک نے فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے بڑے بڑے پڑھے لکھے جو تھے نا، شیطان کے چنگل میں آنے والے جو ٹریپ ہو گئے، انہوں نے یہ بات کی کہ شادی نکاح سے بچیں، پر میں انہوں نے یہ سارا کام آپس میں پتہ اس لیے کیا جی شادی ہو، بیوی کو ٹائم دیں، انسان کو یہ کرے، بچوں کو ٹائم دے، فلاں، بہتر یہ ہے کہ انسان ان کاموں سے بچ جائے، اللہ کو راضی کرنے پہ لہا۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کے جعلی طریقے انہوں نے کہا۔ حضرات یاد رکھیں، اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، صرف ایک صراط مستقیم ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ لوگو میرے محمد الرسول اللہ کے راستے اور طریقے پہ چل جاؤ، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ زندگی کے تمام جہاں معاملات میں اللہ کے حکم کے تحت زندگی گزاری، اللہ کے حکم کے تحت ہی انہوں نے نکاح اور شادی کی۔ یہ جو نکاح ہے یہ انہوں نے توڑنے کی کوشش کی، نہیں جی جنگلوں میں نکل گئے اور کئی عورتوں کو اپنے ساتھ، اور اس قسم کی بھی بے حیائی انہوں نے باتیں کی۔ جو عورت دنیا میں نکاح نہ کرے، قیامت کے دن جنت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بیوی بن کے وہ قیامت کے دن جنت میں، نعوذ باللہ من۔ ایک آدمی اللہ کی بات، رسول کی بات توڑتا ہے، نبیوں کے طریقے کے خلاف چلتا ہے، اللہ پاک نے یہ نہیں بات فرمائی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول اور نبی اور پیغمبر بھیجے، وَجَعَلْنَا لَكُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، تمام کی بیویاں تھیں اور تمام کی اولادیں تھیں۔ یہ اللہ پاک نے یہ نبیوں کا طریقہ اور رستہ چھوڑ کے اللہ کو راضی کرتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ہندوستان پاکستان میں جو ہمارے کئی وہ سنت اور سادھو اور پنڈتوں سے ہمارے بھی جو مسلمانوں کے اندر ایسے گزرے، جا کے دریاؤں کے اندر ایک پاؤں اٹھا کے بغلے کی طرح کھڑے ہو جانا، کنویں کے اندر الٹا لیٹ جانا، درختوں کے ساتھ الٹا لیٹ جانا، کچھ پہننا نہ شرم، نہ حیا، نہ غیرت، نہ عزت، نہ نماز، نہ روزہ، نہ پاکی، نہ جی میں اللہ کی رضا نہیں، یہ اللہ کی دشمنی ہے جو اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے۔
وہ دشمن ہے اللہ کا، قیامت کے دن اس کو سمجھ آ جائے گی میری ایک بات تم نے نہیں مانی، تم سب مجھ سے راضی ہونا چاہتے. پھر قرآن نے کہا فَمَا رَأَوْهَا كَرِعَايَتِهَا، سورہ حدید کے اندر اللہ پاک نے یہ بات فرمایا انہوں نے اپنے پاس سے یہ بات کہی تھی، نہیں ہم میاں بیوی والے نہیں، یہ عورتیں نیک پارسائی کی زندگی گزاریں، مرد الگ گزارے، چپ کر کے بچیں، ان بیویوں سے بچوں سے بچیں. اللہ پاک نے فرمایا چونکہ یہ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے، عورت کے لیے اس کا خاوند اس کی ضرورت ہے، خاوند کے لیے اس کی بیوی اس کی ضرورت ہے، اور یہ ایسا رشتہ ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ ضرورت کا جو رشتہ، یہ اتنے ضروری اور ضروری رشتے ہیں کہ قرآن مجید کہتا ہے آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں سے سجدہ کرانے کے بعد کہا گیا نا جنت میں جاؤ، اکیلے نہیں آدم علیہ السلام کو بھیجا، ہم نے پہلے ان کی بیوی پیدا کی. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے کہا آدم جنت میں جانے سے پہلے، اور جنت ہوتی جب ہے جب نیک اور پارسا بیوی جس گھر میں ہو وہ جنت ہوتی. وہ کون سی جنت ہے جس میں نیک اور پارسا بیویاں نہ ہوں؟ آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، جاؤ یہ ہوا ہم نے تمہاری بطور بیوی کے پیدا کی ہے، یہ بیوی جو ہے اس کو تم لے جاؤ. قرآن مجید میں جنت کا جب ذکر کیا ہے، یہ بات یاد رکھیں، جس جگہ بھی جنت کا ذکر ہے وہاں بطور بیوی کا لفظ بولا ہے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، فرمایا جو حوریں ہیں، یہ نہیں قیامت کے دن کہا جائے گا جاؤ یہ تیری حوریں ہیں، یہ بیڑوں بکریوں کی طرح نہیں. زوجناہم، ہم حوروں کو ان کی بیویاں بنائیں گے. یہ لفظ سن لیں، ایک حور بیوی ہوگی. لہم فیہا فاکہہ، قرآن مجید پھر یہ کہتا ہے ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، جنت کے اندر وہ مرد اور وہ حوریں جو ہوں گی یہ ان کی بیویاں ہوں گی. اور جنت کے اندر بھی آوارگی نہیں ہے، کوئی جنتی بے شک جنت الفردوس کا رہنے والا ہے، سب سے نچلی جنت کے اندر جا کے اس کی بیوی کو دیکھ نہیں سکتا، نہ اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاملہ رکھ سکتا ہے. وہ اس کی بیوی ہے، وہ بیوی ہے اس کی، وہ جانور نہیں ہے کہ جس جانور کا پکڑا اور دودھ دو لیا اور پی لیا اور ختم، نہیں، وہ اس کی بیوی ہے، نہیں دیکھ سکتا، نہیں اس کے قریب، وہ اسی کی بیوی ہے، وہ اس کی بیوی ہے. بلکہ حدیث کے اندر ایک بڑا عجیب واقعہ آتا ہے، یہ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ واقعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے آج رات جنت دکھائی. جنت جب دکھائی تو میں جنت کے اندر گیا. جنت کے اندر چلتے 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 ایک بہت بڑا محل ایک نظر آیا. میں نے کہا یہ میرا محل مجھے دکھانے آئے ہو کہ انہوں نے کہا آپ کا نہیں، یہ خوبصورت محل تمہارے دوست وہ تمہارے متبع جناب سیدنا عمر فاروق کا محل ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ حضرت عمر فاروق اور سارے صحابہ ہیں جو ان کے اوپر، صحابہ صحابیات آل اولاد، اللہ تمام کی قبروں کے اوپر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ان گنت بے شمار رحمت نازل فرمائے. یہ عمر فاروق کا محل ہے. میں اچھا چلو، فرشتے آگے لے گئے، ایک اور محل دکھایا. اور اللہ کا کرنا، یہ صبح خواب نبی علیہ السلام سنا رہے تھے صحابہ کو، اور سامنے حضرت عمر فاروق بیٹھے تھے. یہ مسند امام احمد بن حنبل میں 13,847 نمبر یہ مسند امام احمد میں یہ حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ذرا آگے گیا نا، ایک محل بڑا خوب، ایسے لگتا تھا جیسے من ذہبن، یہ سارا سونے کا ہی بنا ہوا ہے. اللہ اکبر. یاد رکھیں یہ سونا، یہ چاندی، یہ پیتل، یہ سلور، یہ ہمارے لیے ہے. اللہ کے لیے تو ایک کن کہنے سے سارا ہی سونا چاندی بن جاتا ہے. اللہ کن کہے ساری زمین یہ ہیرے جواہرات بن جائے. یہ محل مجھے ایسے لگا جیسے یہ محل سونے کا بنا ہوا ہے. میں نے کہا اچھا یہ میرا ہے. کہنے لگے نہیں، یہ بھی عمر فاروق کا ہے رضی اللہ تعالی. میں صدقے جاؤں، میں واری جاؤں، میرے ماں باپ قربان،
دنیا میں ایسے کوئی انسان کب پیدا ہونے ہیں، کبھی نہیں ہونے، نہ کبھی ہوئے، اور دنیا میں جن کو اس کائنات کے سب سے سچے اور اعلیٰ اور پارسا اور پاک انسان نے دنیا میں کہا کہ میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا ہے جو سونے کا بنا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ بھی میرا نہیں۔ آپ نے فرمایا میں محل کے قریب سے جب گزرا نا، اندر سے ایک حور جو تھی نا وہ باہر آ رہی تھی۔ ایسے چونکہ ہم اس طرح آگے جا رہے تھے، میں صدقے جاؤں محمد رسول اللہ کے، اس دنیا میں کسی ماں نے ایسا نیک پارسا بچہ کبھی جنا ہی نہیں، نہ جن سکتی، نہ کبھی ایسا۔ نبی علیہ السلام، حالا خواب کا واقعہ ہے، ایک حور تھی جنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے، وہ جب نا آپ گزرے وقت ایسے آپ کے سامنے آ گئی، کہا یہ عمر فاروق کی یہ حور ہے، کائنات کے امام محمد رسول اللہ نے۔ میں صدقے جاؤں محمد رسول اللہ نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا، یہ عمر کی حور ہے۔ یاد رکھنا قیامت کے دن جنت کے اندر بھی آوارگی نہیں، اور جنت کے اندر بھی ایک حور جو ہے اس کے ساتھ معاملہ، تمام قسم کے معاملات جو بھی اس کے ساتھ، تمام قسم کے صرف بیویوں والے ہوئیں گے، بے حیائی والا معاملہ اس کے ساتھ بھی جنت میں نہ کو کر سکتا ہے، نہ کسی کو کرنے کا خیال کبھی پیدا ہوگا۔ قرآن مجید جو بار بار جو کہتا ہے تمہارے لیے قیامت جنت کے اندر، اکثر لوگ ہمیں یہ تو بتاتے ہیں حوریں نہیں، حوریں بطور بیویاں کے ہوں گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ فَمَارَعُوهَا كَرِعَایَتِهَا، ان کے عیسائیوں اور یہودیوں کے عالموں نے جنہوں کہا تھا ہم بڑے پارسا نیک ہیں، ہم ایسے کاموں میں نہیں پڑتے، یہ دنیا کے چکر اور ان بیویوں اور بچوں اور فلاں میں۔ فرمایا پھر ان کو اتنی توفیق نہیں ہوئی، اپنی بات پہ پکے رہتے۔ کیسے بات پہ پکے رہ سکتے ہیں جب ایک انسان کو بھوک لگنی ہے، ایک انسان کو دھوپ میں گرمی محسوس ہونی ہے، یہ فطرت جس طرح ہے۔ اسی قرآن مجید نے یہ بات فَمَارَعُوهَا كَرِعَایَتِهَا، اپنی بات پہ پکے نہیں پھر نکلے، جو کہتے تھے ہم میاں بیوی کے ان معاملات میں نہیں پڑتے، یہ چکروں میں، یہ حال ان کا ہوا۔ قرآن نے تو اشارہ کیا ہے، تاریخ میں کتابیں عیسائیوں اور یہودیوں کی بھری پڑی ہیں۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ حدید کی اس آیت کے تحت یہ سارا واقعہ لکھا ہے کہ ان کا یہ حال ہو گیا کہ کہتے تھے ہم نیک پاک ہیں، ادھر وہ راہبائیں عورتیں جی ہم نکاح نہیں کرتی، ادھر مرد رات جی ہم نکاح نہیں کرتے، ہم الگ الگ ہیں، ہم نہیں، اور رات کے وقت دونوں جو تھے ساری رات بھی زنا کرتے رہتے تھے۔ انسان کی جو فطری ضرورت ہے اس کو کس طریقے سے وہ کہہ سکتے ہیں، ڈینائی کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پھر بچے پیدا ہوتے صبح کے وقت، پھر یہ اپنی اپنی جگہ جی میں بڑا نیک ہوں، میں بڑی نیک ہوں، یہاں تک کہ بچے ان کے پیدا ہوتے، بچے کو پیدا ہوتے ہی زندہ یہ قبروں کے یہ مٹی کے اندر گاڑ دیتے، اس ارد گرد ان جہاں یہ بڑے بڑے ان کے راہب تھے، ان جگہوں کو جب یہ اکھیڑا گیا ہے، ان کو کھودا گیا، بے شمار بچوں کی ٹانگیں، بے شمار بچوں کی سر، ان کے پورے جسم کے ڈھانچے وہاں سے ملے جو یہ زنا کرتے رہے ہیں۔ اللہ نے انسان کے لیے جب شادی کا ایک پیارا، ایک موزون ترین ایک رشتہ رکھا ہے، جو اس سے انکار کرتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں وہ کس بات کا انکار کرتا ہے۔ پھر ایک تو یہ تھا کہ نکاح سے انکار کریں، اور اس سے بھی اس پہ پورے نہیں اترے۔ دنیا میں ایک اور شیطان اور ابلیس کا ایک اور نظام چلتا ہے، وہ کیا ہے کہ نکاح جو ہے، یہ رشتہ داری جو ماں اور بہن، یہ کیا ہوتی ہے؟ حضرات میں بڑے ڈکے چھپے الفاظ کے اندر بات کرتا ہوں، آپ ساری کی سارا یہ انٹرنیٹ کھول کے دیکھ لیں، وہاں لکھا دیکھ لیں میرنگ مدرز، ماں سے شادیاں، بہن سے شادیاں، سکی بیٹی سے شادیاں، یہ اور کرانے والے کون؟ ان کے پادری۔ انہوں نے کہا یہ کیا؟ عیسائیوں کے پادری، بائبل پڑھنے والے، اور وہی وہ گھنٹیاں اور ٹلیاں بجانے والے۔ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ برازیل میں پیچھے تھوڑی دیر ہوئی، ایک شادی ہوئی،
وہ کہنے لگے جی ہم ہنی مون منا کے واپس آ رہے ہیں, یہ میری سگی ماں ہے, پتہ چل گیا ہے شادی کیا ہوتی ہے, سگی ماں کے ساتھ رشتے توڑ دی. اور اس کے بعد پھر شیطان کی ایک اور چال یہ کہ انسان کو بالکل کھلا چھوڑ دینا چاہیے, جہاں انسان کھاتا ہے اس کو کھانا. یہ لوگ جو ہیں یہ انسانیت کے ماتھے پہ گندگی کا کلنک جو لوگ ہیں, یہ انسانوں کو یہ جی آواز کھلا چھوڑ دینا چاہیے انسان کو. نکاح کیا ہوتا ہے, اور عجیب بات یہ ہے وہ چاہتے یہ ہیں, اور ان کی حکومتوں کا یہ حال. حکومت پھر اس بات پہ ان کا بڑا ساتھ دیتی ہے. دنیا میں پیچھے ایک کتاب چھپی تھی, وی آر نمبر ون, یہ ایک امریکن تھا ایک, اس نے یہ چھپا. اس کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے انہوں نے کہا ہم دنیا میں نمبر ون لوگ ہیں, اسلحہ ہمارے پاس, فوجیں ہمارے, فلانا ہمارے پاس. اور پھر خاص بات یہ ہے امریکن میں سے 70%, 100 میں سے 70 جو ہیں یہ حرامی بھی ہم لوگ ہیں. کسی ہر بچے کو ان 70 میں سے پتہ نہیں کہ میرا والد کون ہے, والدہ کون ہے. اس قسم کی گفتگو حکومتوں کی طرف سے. پھر وہ یہ باقاعدہ بدکاری کا لائسنس جاری کرنا, بدکاری کے لیے سہولتیں دینا, اور وہ بچے جو حرامی پیدا ہوں ان کے لیے ہاسٹل اور ان کے لیے نرسیں, یہ حکومت کی طرف سے. اور پھر حکومت کی طرف سے یہ ہے کہ جو نکاح کرے سوچ لے نکاح کرنے سے پہلے اگر طلاق ہو گئی. طلاق تو عام بات ہے نا, جس معاشرے میں ایک عورت ساری دنیا کے مردوں کو اپنا خصم سمجھتی ہو اور مرد ساری عورتوں کو اپنی بیویاں سمجھ, اس میں طلاق تو ہونی ہوتی ہے. نکاح کرنے سے پہلے سوچ لینا آدھی جائیداد تمہیں بیوی کو دینی پڑے گی. لوگ کہتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ نکاح ہم کرتے ہی نہیں. میرے ایک دوست آج کل وہ لاس اینجلس میں ہوتا ہے, یہ امریکہ کی ایک ریاست ہے. اس نے بتایا, کہنے لگا کہ وہاں, کہنے لگا حافظ صاحب عجیب بات یہ ہے, عجیب بات یہ ہے کہ وہ لوگ اس قدر اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے بارے میں پریشان ہیں. کیا پریشان ہیں؟ ایک بیٹی نے اگر اس کی عمر 15-16 سال ہوگی نا, 16, اور اس نے زنا نہیں کیا, ماں بھی پریشان ہے, باپ بھی پریشان ہے کہ یہ کوئی ایب نارمل تو نہیں ہے, یہ کوئی بیمار تو نہیں ہے, کیوں اس نے زنا نہیں کروایا, کیوں اس نے بدکاری نہیں کرتی, بات کیا ہے. یہ حال شیطان کے چیلے اور شیطان کی چیلیاں جو ہیں اس کے اس طریقے سے انسان کو گمراہ کر دیا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں, اللہ ان کی زندگی اور عمل اور نیک عمل میں اضافہ فرمائے, ان کی حفاظت فرمائے. یہ میں نے ان کی ایک تقریر سنی, اس میں انہوں نے کہا برطانیہ امریکہ کے اندر بدکاری کا یہ حال ہے کہ تقریباً ہر امریکی لڑکی جو ہے اس نے 7 مردوں سے زنا ضرور کروایا ہے, کم از کم, زیادہ کی کوئی حد نہیں کہ اس نے 200 سے کرایا ہے, 2000 یا 2 لاکھ سے کروایا. یہ زنا ساری دنیا میں شیطان کا یہ حال ہے کہ وہ کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے زنا عام ہوئے, نکاح ختم. وہ جو نبیوں کا طریقہ تھا, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَكُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, یہ نبیوں کا طریقہ نکاح کا, اور وہی جو نکاح اور میاں اور بیوی جو جنت میں بھی اس کے بغیر نہیں جا سکیں گے, اس طریقے کو یہ ختم کرنے. ہماری حکومتوں کا بھی اس سلسلے میں رویہ بہت افسوس کی بات یہ ہے. ان کو بھی چاہیے کہ یہ بھی نکاح کو آسان سے آسان بنائیں. ان کو چاہیے نکاح کے اندر ایک تو پہلی جو بیٹا اور بیٹی نکاح کرنا چاہ, جب ان کی عمر آ جائے, گورنمنٹ ان کے لیے خود ہر قسم کے جو اس کے وسائل ہیں یہ گورنمنٹ کو چاہیے یہ مہیا کرے. مثال کے طور پہ ہر قسم کی بارات کے اوپر شدید قسم کی پابندی اور سخت سزا ہونی چاہیے. جو بارات لے کے جائے بچی کے اوپر جو بوجھ ڈالے بچی والوں کے اوپر یا بچے والوں کے اوپر جو بوجھ ڈالے, نکاح کو آسان کیا جائے اور جہیز کے اوپر شدید قسم کی سزائیں دی جائیں. اس کے باپ اور اس کی ماں اور بھائیوں تک کو جو جہیز لینے والے ہیں, یہ چاہیے کہ جہیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو جہیز ہے ہی نہیں, یہ تو ہندوؤں کی ایک رسم ہے. بارات خود نبی علیہ السلام کی شریعت میں نہیں ہے, یہ بھی ہندوؤں کی رسم ہے جو ہم نہیں. اور پھر اتنے لوگ بڑے بڑے ولیموں کی دعوت جو ہے
گورنمنٹ کو چاہیے اس کے اوپر بھی پابندی، نکاح مساجد کے اندر نکاح ہو، بچی اس کے بعد فارغ ہو اور آرام سے کسی قسم کا ان کے اوپر کوئی دباؤ، کوئی پریشانی وہ نہیں ہونی چاہیے۔ گورنمنٹ کو چاہیے جو بچے اور بچی نکاح کرے ان کے لیے رہائش اور ان کے لیے وظیفے کا اعلان کرے۔ حکومت کو چاہیے کہ جو نکاح جب کرے ان کو ایک وظیفہ، اور جس طرح وظیفہ نہیں حضرت عمر فاروق نے لگایا، اور ان نکاح کی وجہ سے اللہ پاک جو پاکیزہ اولاد کرے، ان کے اولاد پیدا کرے، اس اولاد کے لیے وہ چھوٹے بچوں کے جو وظیفے حضرت عمر فاروق نے مقرر کیے تھے دوبارہ مقرر کرنے چاہیے۔ یہ نکاح اتنے بندے بلانا نکاح کے اوپر، ساری زندگی ہم جاتے ہیں اور 5-7 کھانے کے بعد کو کہتا ہے یہ نہیں اچھا، کو یہ نہیں ہے۔ ایک باپ جو ہے اس کی ساری زندگی جو ہوتی ہے، اس کی جوانی، اس کا خون، اس کا رنگ روپ، سب کو سے ایک بیٹی کے شادی کے کھانے کے لیے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اور لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ نہیں ٹھیک، یہ نہیں ٹھیک، یہ نہیں ٹھیک۔ کیوں نکاح کو یہ آسان نہیں، کیوں حکومتیں اس سلسلے میں؟ میں نے رپورٹ ایک پڑھی تھی، اسٹیٹسٹیکل ایک رپورٹ پیچھے آئی تھی کہ پاکستان میں 1 کروڑ عورت جو ہے یہ 40 سال کی عمر سے بڑی ہوگی، ان کی شادیاں اس لیے نہیں ہو رہی کہ جہیز لینے والے کہتے ہیں ہم نے یہ بھی لینا ہے، یہ بھی لینا ہے، یہ بھی لینا ہے۔ یہ مسلمان قسم کے لوگ ہیں، ان بچیوں کو یہ گناہ کی طرف یہ راغب کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے اس سلسلے میں خیال کریں کہ قانون سازی اور زنا کے اندر، اور یہ زنا کی منڈیاں اور بدکاریوں کے مقامات شدید قسم کی سزائیں ان کو دے۔ یاد رکھیں مسلمانوں، اوہ تم کہتے ہو یہ آج پاکستان سے ایک فلاں جی آزاد قبائلی علاقے سے ایک لڑکی فلانا اس کو گولی لگی، منہ ڈنگا ٹیڑھا ہو گیا، وہ شیطان کی وہ پوجا کرنے والی ان کی طرح جا کے باہر وہ کہتی ہے جی یہ نکاح کے رجسٹرڈ کے سائن کیا ہوتے ہیں، باقی میاں بیوی تو وہی ہوتا ہے نا، اس کا لائف پارٹنر ایک ہونا چاہیے بس۔ خامند اور بیوی کے جو رشتے ہیں، الفاظ، یہ الفاظ آج کل یورپ کے اندر ختم ہو رہے ہیں۔ یہ خامند اور بیوی کیا ہوتا ہے؟ لائف پارٹنر ہے، یہ بوائے فرینڈ ہے، یہ گرل فرینڈ ہے، بس کٹھے رہ کے زنا کیا، جب تک کٹھے دل رج گیا اور اس نے اور لڑکا کو پکڑ لیا، اس نے اور قسم کی لڑکی پکڑ لی۔ ہمارے نظام کو سارے کے سارے کو انہوں نے توڑنا۔ اور آج کل وہ کل یہ لڑکی کہتی تھی میں داڑھی کو دیکھتی ہوں، مجھے یہ داڑھی والوں کو دیکھ کے مجھے فرعون یاد آتا ہے۔ آج یہ لڑکی کہتی ہے نکاح کا کیا فائدہ ہے؟ اگر تم بد نسل اور بے نسل قسم کی شیطان کی چیلی ہو اور ان کی پیڈ ورکر ہو، یہودیوں عیسائیوں کی ایجنٹ ہو، اگر تم کفر کا کام کرنے والی کفر کی نمائندہ ہو اور منافقت کی کارندہ اگر تم ہو، اس کا یہ نہیں مطلب کہ تم سارے نبیوں کے سارے نظام کے اوپر پانی پھیر دو، مٹی پھیر دو۔ یاد رکھیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے مومن جب تک زندہ ہیں ان کے بیٹے نکاح کریں گے، ان کی بیٹیاں نکاح کریں گے، محمد رسول اللہ کی سنت زندہ رہے گی، اور دنیا میں جو کسی قسم کی بدکاری اور بدکاری قسم کے لوگ پھیلانے والے اللہ ان کو نیست و نابود آج بھی کرے گا، کل بھی کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔